بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں رمضان کے روزوں کی قضا پورے سال میں نہیں دے سکتی تھی الا یہ کہ شعبان کا مہینہ آ جائے، یعنی جو روزے مجھ سے چھوٹ گئے ہوتے تھے ان روزوں کی قضا میں صرف اور صرف اگلا رمضان آنے سے پہلے جو مہینہ شعبان کا ہے اس کے اندر دے سکتی تھی، میں استطاعت نہیں رکھتی تھی۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول ہوتی، کوئی بھی ایک ایسا وقت نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے غافل ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزوں کی قضا شعبان کے مہینے میں دیا کرتی تھی۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر آپ رمضان کے روزے چھوڑ چکے ہیں کسی عذر کی بنیاد پہ اور اس کی قضا آپ کے اوپر ہے تو اس کی قضا اگلا رمضان آنے سے پہلے یعنی شعبان کے اندر آپ کو ان کی قضا دینا ضروری ہے، قضا کے بنا نہیں۔ اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم سفر میں ہوں یا پھر مریض ہوں فعدۃ من ایام اخر، پھر ان روزوں کی قضا آپ دوسرے ایام کے اندر دیں گے۔ اس لیے جن ساتھیوں نے اس رمضان کے اندر کسی عذر کی بنا پہ، مجبوری کی بنا پہ، کسی حاجت کی بنا پہ، خصوصاً خواتین کے جو ایام ہیں، خواتین ان ایام کے اندر روزہ نہیں رکھتی، انہیں چاہیے کہ چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا لازمی طور پر دیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف بھاگیے، جلدی کیجیے، اور اس جنت کے حصول کے لیے بھی جلدی کیجیے جس کا طول و عرض آسمان و زمین کے برابر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں جلدی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اگر آپ سے روزے چھوٹ گئے ہیں ان روزوں کو جلد از جلد مکمل کیجیے، کیونکہ وہ آپ کے سر کے اوپر ہیں، آپ نے ان کی قضا دینی ہے۔ آپ نے رمضان کو اس حالت میں پایا کہ آپ روزے رکھنے کی طاقت اور استطاعت رکھتے تھے اور آپ نے عذر کی بنیاد پر ان روزوں کو نہیں رکھا، تو پھر آپ کو یہ روزے اور ان روزوں کی قضا دینا ضروری ہے۔ اب شوال کا مہینہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، کل عید ہے، اس کے بعد شوال کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ تو اگر آپ رمضان کے روزوں کی قضا دینا چاہتے ہیں پہلے، تو روزوں کی قضا پہلے دیجئے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھیے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ درس کے اندر بیان کیا تھا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے ثم اتبع، پھر اس کے بعد اتباع کرتے ہوئے شوال کے 6 روزے بھی رکھے، تو اس شخص کے لیے یہ اجر ہے کہ اس کو پورے سال کے برابر روزوں کا اجر اور ثواب ملے گا، کصوم الدہر، جیسے اس نے پورے زمانے یعنی پورے سال کے روزے رکھے۔ اس لیے جن ساتھیوں کے، جن حضرات کے، جن خواتین کے روزے رہ چکے ہیں ان روزوں کی وہ قضا دیں۔ 5 ایام ایسے ہیں جن کے اندر کسی قسم کا روزہ نہیں، نہ نفلی روزہ نہ فرضی روزے کی قضا دی جا سکتی ہے۔ وہ 5 دن کون سے ہیں؟ 2 دن تو عیدوں کے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ 2 دن ہیں، 2 ایام یہ ہیں، اور 3 دن ایام تشریق کے ہیں، یعنی جو بڑی عید ہوتی ہے، بقرہ عید جسے ہم کہتے ہیں،
بقرہ عید کے بعد جو 3 دن ہیں، 3 دن، ان 3 دنوں کے اندر بھی روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھانے پینے کے ایام ہیں۔ گویا سال میں 5 دن ایسے ہیں جن کے اندر آپ نہ نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ فرضی روزے کی قضا دے سکتے ہیں۔ باقی جتنے بھی ایام ہیں ان ایام میں آپ اپنے ان چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا دیں گے۔ اگر آپ کی کوئی مجبوری نہیں ہے تو پھر فوراً جلدی کیجیے اور اپنے روزوں کی قضا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اولئک یسارعون، یہی وہ لوگ ہیں جو جلدی کرتے ہیں، فی الخیرات، خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، وہم لہا سابقون، یہی لوگ سبقت رکھنے والے ہیں۔ سبقت کیجیے، مزید دور مت کیجیے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ایک رمضان کے روزے دوسرے رمضان کے بعد تک مؤخر نہیں کیے جا سکتے، بلکہ دوسرا رمضان آنے سے پہلے آپ اس کو رکھیں گے۔ لیکن اگر کوئی بیماری ایسی ہے، تمام بیماریوں سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں، لیکن اگر کوئی بیماری ایسی ہے کہ موقع ہی نہیں ملا تو پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، پھر تو وہ مستطیع نہیں ہے، وہ تو پھر استطاعت نہیں رکھتا، وہ اور بات ہے۔ لیکن اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، عارضی بیماری آئی تھی رمضان میں یا پھر عارضی سفر پہ تھے، تو آپ نے سفر اور بیماری کی وجہ سے فرض روزے کو ترک کیا، تو پھر آپ پر ضروری ہے کہ دوسرا رمضان آنے سے پہلے خاصتاً شعبان میں ہی اپنے پچھلے رمضان کے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا دے لیجیے۔ اللہ کی طرف سے فرض ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اس فرض کو اپنے کندھوں سے اتاریے، اس فرض کو ادا کیجیے۔ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان کے اندر کیے جانے والے ہمارے تمام نیک اعمال اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے، ان کو قبول کر لے۔ ہمارے اعمال جیسے بھی تھے، ٹوٹے پھوٹے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لے اور ان اعمال کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں شرف قبولیت بھی بخشے اور ہمارے اوپر اپنی رحمت اور مغفرت کو نچھاور بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ایمان کی ہمیشہ حفاظت فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔